سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے افریط سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تعلیم کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران تعلیمی شعبے میں اصلاحات کے لیے متعدد انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ نے جمہوریت کے فروغ کے لیے میر حاصل خان بزنجو کی خدمات کو سراہا ہے۔ سعودی عرب نے یمن سے فائر کیا گیا ڈرون مار گرایا ہے۔ افغانستان کے صدر نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کا سلسلہ بند کر دیں اور امن عمل کی توثیق کریں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دہشت گردی کا شکار افراد کی یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے عالمی دن کے موقع پر جو آج منایا جا رہا ہے، ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ باہمت پاکستانی قوم نے روشن خیالی، رواداری اور باہمی محبت کی جن اقدار کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے ہمیں عدم رواداری، منافرت اور پرتشدد قوتوں کے خلاف اور زیادہ متحد اور مستحکم بنا دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کے عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جس میں 70,000 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 120 ارب ڈالر سے زیادہ کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ ریاستی دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث بھارتی فوج اور نیم فوجی دستوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو اس وقت بیجنگ میں ہیں، چین کے ساتھ تصویراتی مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کے علاوہ وہ چین کے ہم منصب وانگ یی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم چین کے شکر گزار ہیں، جس نے 55 سال کے عرصے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر 3 بار بحث کے انعقاد کے لیے حمایت کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور چین نے کورونا وائرس پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے خوشگوار ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے بارے میں تاریخی اور 2 ٹوک موقف ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے حکومت کی 2 سالہ کارکردگی اجاگر کرنے کے لیے مہم کا حصہ بننے پر کابینہ کے ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے حکومت کی کارکردگی کا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات اور ذرائع ابلاغ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ ملک میں تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کے لیے گزشتہ 2 برسوں کے دوران تمام متعلقہ اداروں کی مشاورت سے کئی انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں اپنی وزارت کی 2 سالہ کارکردگی پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے متفقہ فیصلے کرنے کے لیے تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم کے فورم کو فعال بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے سے متعلق فیصلے کے لیے جائزہ اجلاس اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو ہوگا۔ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹرپرینشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے۔ کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی، جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور حزب اختلاف کے ارکان نے جمہوریت کے فروغ کے لیے میر حاصل خان بزنجو کی خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ میر حاصل بزنجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال
پاکستان اور بلوچستان کے لیے بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ حاصل بزنجو ایک سدابار سیاستداں اور قوم پرست رہنما تھے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو ایک محب وطن پاکستانی تھے جنہوں نے ہمیشہ چھوٹے صوبوں کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ میر حاصل خان بزنجو جیسے رہنماؤں کی خدمات کے اعتراف میں پارلیمنٹ میں ایک راہداری ان سے منسوب کی جائے۔ اسپیکر نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو ایک اہم سیاسی شخصیت تھے جنہوں نے ملک کی سیاست کے لیے بڑی خدمات انجام دیں۔ بعد میں اسپیکر نے میر حاصل خان بزنجو کی یاد میں آج کا اجلاس ایجنڈے پر بحث کیے بغیر پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا۔ سینٹ میں مرحوم سینیٹر میر حاصل خان بزنجو کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے ان کی کاوشوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹروں نے کہا کہ مرحوم میر حاصل خان بزنجو کی خدمات اور سیاسی جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مشاہد حسین سید نے میر حاصل خان بزنجو کے انتقال کو قومی سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم سینیٹر باکردار اور اصول پسند شخصیت تھے جنہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے روشن مثالیں قائم کیں۔ مشاہد اللہ خان نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو ان شخصیات میں شامل ہیں جو ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے اور قانون کی حکمرانی کے خواہاں تھے۔ شہری رحمان نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو پاکستان میں ترقی پسند سیاست کی علامت بن گئے تھے جنہوں نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ مولانا عطاء الرحمان نے ملک کو آگے لے جانے کے لیے میر حاصل خان بزنجو کے سیاسی نظریے پر عمل کرنے پر زور دیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ وہ تمام قسم کی آمریتوں کے خلاف ثابت قدم رہے اور ملک ایک عظیم اور نظریاتی رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ مشتاق احمد نے کہا کہ میر حاصل خان بزنجو عدم تشدد اور جمہوری انداز میں سیاست پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم سینیٹر نے جمہوریت، سویلین بالادستی، بنیادی حقوق، صوبائی خود مختاری اور سیاسی مسائل سیاسی انداز میں حل کرنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی۔ سینٹ میں آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں میر حاصل خان بزنجو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ یہ قرارداد قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے پیش کی جس میں نیشنل پارٹی کے مرحوم رہنما کی سیاسی جدوجہد پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ میر حاصل خان بزنجو ایک جمہوری، سدا بہار سیاستداں اور انتہائی باوقار قوم پرست رہنما تھے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ مالی سال 2019-20 کے لیے اپنے گوشوارے اس ماہ کی 29 تاریخ تک کمیشن کو جمع کروا دیں۔ ایک اعلامیے میں کمیشن نے یہ بات دہرائی کہ انتخابی ایکٹ 2017 کی شق 210 کے تحت سیاسی جماعت فارم ڈی پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے آڈٹ شدہ کھاتوں کی ٹھوس تفصیلات مالی سال کے اختتام سے 60 دن کے اندر کمیشن کو جمع کرانے کی پابند ہے۔ سعودی عرب میں اتحادی افواج نے یمن سے فائر کیا گیا ایک ڈرون مار گرایا ہے۔ اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ ڈرون دارالحکومت صنعا سے حوثی ملیشیا کی طرف سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں شہری آبادی اور اہداف کی طرف فائر کیا گیا۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جاری تشدد کا خاتمہ اور امن عمل کی توثیق کریں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں تاکہ افغانستان کے تمام قبائل امن اور پرسکون ماحول میں مل کر رہ سکیں۔ ادھر قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب نے بھی طالبان پر زور دیا کہ وہ اپنے باقی قیدیوں کی رہائی کے بدلے افغان کمانڈوز اور پائلٹس کی رہائی یقینی بنائے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:20 پر اپنے قومی پروگرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے تیسرا سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ کرکٹ۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 4 رن بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور زیر سندھ میں بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش مالم جبہ میں 80، کاکول میں 30، بالا کوٹ میں 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا میں تیز ہوں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سری نگر، جموں، لی، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں اور بارہ مولہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر خارجہ نے دہشت گردی کی افرید سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے۔
وزیر اطلاعات نے وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے جمہوریت کے فروغ کے لیے میر حاصل خان بزنجو کی خدمات کو سراہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریم